ہر چیز میں اعتدال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاد کا مسئلہ آتا تو یہ ارشاد فرماتے کہ دیکھو عیسائیوں کی طرح غلو کے تم شکار نہ ہو جانا کہ انہوں نے اپنے نبی اور رسول کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا. اور پھر نہ یہودیوں کی طرح نبیوں کے سلسلے میں گستاخ و جری ہو جانا جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ بما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. دیکھو یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو بہت ستایا علیہ الصلوۃ والتسلیم. لہذا احترام بھی ہو، غائب درجے کی محبت بھی ہو، لیکن غلو نہ ہو، افراط نہ ہو. تو اعتقاد کا بھی مسئلہ آیا تو اعتدال کی تربیت دی گئی. عبادات کا مسئلہ آیا، اعتدال کی تربیت دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ معروضہ پہنچا کہ بعض لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لگاتار روزے رکھیں گے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری رات جاگیں گے، قیام اللیل کریں گے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نکاح نہیں کریں گے، تبتل کی زندگی، تنہائی کی زندگی بسر کریں گے، نن بن کر زندگی بسر کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غیظ و غضب سے لال ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ سب کچھ کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں، نماز بھی ادا کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بعض دنوں روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا، معاشرت کی اور ازدواجی زندگی بھی میری ہے، مجھ سے زیادہ تقویٰ کس کے اندر ہے بتاؤ. فرمایا یہ میرا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ. اور پھر ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس راستے کو چھوڑ دے تو وہ میرے مذہب پر نہیں، میری ملت پر نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی اعتدال کی دعوت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات میں بھی اعتدال کی دعوت دی. یہ پہلو اتنا لمبا ہے کہ اس کو پھیلایا جائے تو سمٹنا مشکل ہے. ایسے اعتدال کی دعوت دی کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ حبیب حبیبا حونا ما عسى ان يكون بغيضا ما وقد بغيضك حونا ما عسى ان يكونك حبيبا ما. دوستی کرو تو اتنی زبردست دوستی نہ کر لو کہ کل کے دن معلوم یہ ہوا کہ تھوڑی بہت دوری ہو گئی تو پچھتا رہے ہیں. اور کہا دشمنی کرو تو اعتدال کے ساتھ دشمنی کرو، اتنی دشمنی نہ کر لو پھر دوستی کی نوبت آ جائے تو پچھتا رہے ہو. لہذا ہر چیز میں اعتدال. اخلاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی تعلیم دی، معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی تعلیم دی، اور دنیا گزارنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی تعلیم دی. رہبانیت کو پسند نہیں فرمایا، تاریخ الدنیا ہو کر زندگی بسر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں کہ خدا وہیں ملے گا جہاں کی دنیا گم ہو جائے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا دنیا میں تم گم نہ ہو جاؤ، اس دنیا کو برتو، بال بچوں کے ساتھ رہو، اچھی زندگی گزارو اور تجارت کرو، اکل حلال پر توجہ دو. یہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت، کہ ایسے لوگ جو جن کی تجارت، خرید فروخت، جن کی دنیا کی مصروفیت ان کو نہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہو، نہ نماز سے روکتی ہو. نماز کے وقت میں نماز پڑھو، تجارت کے وقت میں تجارت کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. سیاست بھی کرو، حکومت بھی کرو، رہنمائی بھی کرو، دعوت بھی دو، اچھی زندگی برتو، اچھی زندگی بسر کرو. رہبانیت کی، تاریخ الدنیا ہونے کی اور سنیاس لینے کی، جوگی بن جانے کی دعوت بھی. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے کہ اعتدال ہے. اور یہ اعتدال پیدا ہوتا ہے انسان اپنے مزاج میں جب ٹالرنس پیدا کرے، قوت تحمل پیدا کرے، برداشت کی صلاحیت پیدا کرے. اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی تربیت فرمائی کہ آپ ملاحظہ فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تحمل اپنے اندر پیدا فرما دیا تھا، اتنا تحمل کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ چھوڑا کہ ایک صاحب دیہات سے آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. ان کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں بیت المال سے ان کو کچھ زیادہ ملنا چاہیے. دیہاتی ہیں، سیدھے سادے ہیں،
لہذا آ کر انہوں نے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر جو کملی ہے اس کو کھینچنا شروع کیا. راوی کہتا ہے کہ اتنا کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگیں پھول گئی اور اتنا کھینچا کہ چادر کی نشانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر نمایاں ہو گئی. اس کے بعد چھوڑا اور کہا کہ محمد میرا ہاتھ مجھ کو دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ مضطرب ہیں، بے چین ہیں، بہت ممکن ہے صحابہ میں سے کوئی آگے بڑھ جائے اور ان کی خبر لے لے. اسی لیے فوراً راوی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ہنسی سے ماحول ٹھنڈا ہو جائے. اور ہنسنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بیچارے کو لے جاؤ، کچھ اور بیت المال سے دے دو. اتنا تحمل، یہ تحمل کہ آپس میں اختلافات کو نہ بڑھایا جائے، جھگڑے نہ بڑھائے جائے. اپنی امت کی اتنی فکر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسے ایک شفیق ترین باپ اپنے وفات کے وقت اپنے بچوں کے سلسلے میں سوچتا ہے، اس سے کہیں زیادہ. یہ تو ایک مثال ہے جو میں دے رہا ہوں اور میرے الفاظ کے خزانے میں اس سے اچھی مثال نہیں، اس لیے میں اس سے اچھی کوئی مثال نہیں دے پا رہا ہوں. کتنی محبت امت سے تھی کہ امت سے محبت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے بھی خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں اور قبیلے کا سردار ہوتا ہے، خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے. لیکن ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ملاحظہ فرمائیں عمل کہ عید اضحیٰ کا موقع ہے، قربانی دی جا رہی ہے. پہلی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور یہ کہا اللہ یہ محمد کی جانب سے قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری قربانی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے اللہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی جانب سے قبول فرما جو قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھنے والے ہیں. کتنا امت کا خیال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس امت کو امت بنانے کے لیے، امت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ عربی کی تدریس سے بھی میں وابستہ ہوں. عربی زبان میں جو الفاظ کا ذخیرہ ہے ہر لفظ اپنا مفہوم رکھتا ہے، ہر لفظ اپنا تصور رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ملتے جلتے الفاظ کو آپ ہم معنی ہی سمجھ لیں، نہیں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ایک لطیف سا فرق ملے گا. لہذا جماعت کا لفظ بھی عربی میں ہے، حزب کا لفظ عربی میں ہے، جمعیت کا لفظ عربی میں ہے، قوم کا لفظ عربی میں ہے، امت کا لفظ عربی میں ہے. امت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ امت کے معنی جب امہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ پلیٹ فارم پر بھیڑ ہے، کسی کو دلی جانا ہے، کسی کو بامبے جانا ہے، ان کو امتن آپ کہتے ہیں، ہرگز نہیں. وہ ایک انسانی گروہ ہے لیکن ان کا مقصد الگ الگ، ان کی منزل الگ الگ. امت کہتے ہیں. اور الف میم کا جب روٹ ورڈ آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایک مقصد والی قوم، جس کا مقصد ایک ہو، جس کا نظم العین ایک ہو، جس کی منزل ایک ہو. تو یہ ایک ایسی قوم ہے جو ایک مقصد کے لیے برپا کی گئی. یہ وہ امت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقصد کے لیے تیار کیا. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں دعوت اور آخرت میں شہادت، جس کا یہ بالکل ایک الگ پہلو ہے. میں اس کو چھیڑے بغیر میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتوں کے ساتھ تیار کیا. اس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الفاظ کہہ لینے کے لیے نہیں، حقیقت میں خون بہا کے اس امت کو پروان چڑھایا. یہ امت رہے، یہ امت ایک منزل کے لیے، ایک مقصد کے لیے متحد رہے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انتھک محنت کی جن کو بیان کرنا مشکل. دن بھر کی محنت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے گھر جاتے عشاء بعد تو ساری امت کو تو پھر آرام لکھا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان ہوا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اے نبی جب آپ دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں، نصب ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. گھنٹوں کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں دعائیں کرتے اور روتے، گڑ گڑاتے اس امت کی ہدایت کے لیے، اس امت کو راہ مستقیم پر لانے کے لیے. اتنا تڑپتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تڑپتے
طبقے کے خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی ایسا لگتا ہے آپ تو غم کے مارے وفات پا جائیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں قبول نہیں کرتے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہا ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں، اتنا تڑپ جائے، اتنا رو پڑے، اتنی گریا گزاری اور رات کے آنسو، دن کا پسینہ، رات کے آنسو، دن کا خون، اس امت کو امت بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا۔ تو میرے دوستو، اب جب امت برپا ہو گئی تو اس امت کا خیال بھی تھا، اس امت کی وحدت کا بھی خیال تھا، اتحاد کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال تھا کہ ایک مرتبہ اطلاعی مدینہ منورہ سے بہت دور دو قبیلے آپس میں متحارب ہو گئے، جھگڑا ہو گیا ہے، دوری پیدا ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر بعد فوراً روانہ ہو گئے۔ اور سوچئے نبوی وقت جتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، لیکن دو خاندانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ چل پڑے، آپ نے صلح فرمائی اور اتنا وقت لگ گیا کہ مسجد نبوی میں عصر کی نماز کی امامت کرنی ہے آپ کو، لیکن پہنچ نہیں پا رہے ہیں وقت پر، اور صحابہ ہے کہ انتظار کر رہے ہیں یہاں تک کہ خدشہ ہوا نماز قضا نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہا کہ حضرت کیا آپ امامت کر لیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالاتفاق اگر تمہاری تجویز ہے تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ امامت فرماتے ہیں۔ آپ کی امامت میں نماز ہو رہی ہے، نماز ہی کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کی وجہ سے صفیں چلتی جاتی ہیں، جگہ بنائی جاتی ہے، دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کے قریب، امام کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابوبکر کو محسوس ہوا کہ پیچھے کچھ ہلچل ہے، لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متنبہ ہو کر پیچھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے روکا، لیکن حضرت ابوبکر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے مصلی پر تشریف لے گئے، نماز مکمل ہوئی۔ نماز کے بعد خطاب فرمایا، دو نقطوں کی آپ نے وضاحت فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ نماز کے سلسلے میں غافل ہو گیا تھا، بلکہ میں دو لڑتے ہوئے خاندانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ دیر ہوئی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، ابوبکر جب تم آگے بڑھ چکے تھے تو تم کو پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت نہیں، اس کی ہمت نہیں کہ وہ نبی کی امامت کرے، اسی لیے میں اللہ کے رسول پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، دو خاندانوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے میں گیا تھا، جس کی وجہ سے مسجد نبوی کی امامت نبوی میں تاخیر ہو گئی۔ کتنی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس امت کے اتحاد کو، اس امت کی وحدت کو۔ لہذا یہ امت کی وحدت جو پارا پارا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہی اس وجہ سے کہ اعتدال کی کمی ہوتی ہے۔ اعتدال کی کمی، ایک دوسرے کو گوارا کرنا۔ اعتدال کا میں خلاصہ کروں کہ اعتدال کا مفہوم یہ ہے کہ فرائض پر تو انسان جم جائے، جو مسلمہ حقیقتیں ہیں دین کی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن جزویات اور مستحبات میں جھگڑا نہ کیا جائے۔ یہ ہے اتحاد کے معنی کیا ہے، اعتدال کے معنی کیا ہے، جس سے ہم اتحاد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹالرنس ہو، اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط کر جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری رائے ہماری ہے، دوسرے کی رائے اس کا بھی احترام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ کہتا ہے کہ آپ کی کتاب موطا اتنی اہم ہے، حضرت آپ اجازت دیجیے میں اس کو اسلامی مملکت کا اصول بنا دوں، قانون بنا دوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کی شخصیت پہ امت کو ناز ہے، جو امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہرگز ایسا نہ کیجیے، میری کتاب کو مسلط نہ کیجیے جس کی وجہ سے بڑے جھگڑے ہو جائیں۔ آگے بہت کتابیں لکھی جائیں گی، حدیث کی بہت سی کتابیں ظاہر ہوں گی، لوگ الگ الگ چیزوں پر عمل کریں گے۔ لہذا یہ اپنی بات کو، اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط کر کے اس امت کے اس اتحاد کو پارا پارا کرنا،
جس امت کو کے اتحاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنتوں کے ذریعے سے پروان چڑھایا تھا. ایک آخری بات عرض کرتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی ایک منافق نے یہ کہا کہ مدینہ منورہ میں جب معزز مدینہ منورہ کے رہنے والے پہنچ جائیں گے تو جو باہر سے لوگ چلے آئیں، مہاجرین کی جانب اشارہ تھا، جو باہر سے چلے آئے ہیں ان کو ذلیل خوار کر کے نکال دیں گے. لہذا اللہ کے رسول آپ اجازت کیجیے جس نے یہ بات کی اس کی میں گردن اڑا دوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس منافق کے سلسلے میں، جس منافق کے سلسلے میں پروردگار رب العالمین کے غضب کا عالم یہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے. اس منافق کی گردن اڑانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب معروضہ رکھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تاریخ کیا کہے گی کہ محمد اصحاب محمد کو قتل کرتے ہیں، ہرگز ایسا نہ کرو، ہرگز ایسا نہ کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ فرماتے تھے اس امت کی وحدت کا، اس امت کو پروان چڑھانے کے لیے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ فرمایا کرتے تھے لا ترجعوا بعدی کفارا ویضرب بعضکم اعناق بعض. عباد اللہ کونوا اخوانا، لوگوں آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی بسر کرنا، میرے بعد جھگڑے نہ کرنا، سازشیں نہ کرنا، مکر و فریب نہ کرنا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانا، خون خرابہ نہ کرنا، محبتوں کے ساتھ لوگوں جیو تاکہ پھر قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ امت کھڑی ہوگی تو امت ساری امتوں کی گواہ بنے گی. تکون شہداء علی الناس، اور امت پر اللہ کے رسول گواہ بنیں گے. تو آپ سوچئے کس معیار کی امت ہونا چاہیے، کیا ہمارا اتحاد ہونا چاہیے، کیسی آپس میں محبتیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے نظم العین کو، اپنی منزل کو، اپنے مقصد کو پانے کے لیے پورے اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کو گوارا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے عادی بنے. ہر ممکن وابستہ ہے آج ہم میں نہیں. مختلف علماء کرام، دانشوروں اور اہل کرم اصحاب کے مضامین پر مشتمل کتاب قیام عمل کا پیغام شائع کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مولانا کی خطابت پر مشتمل DVD بھی تیار کی گئی ہے جو 5 گھنٹوں پر مشتمل ہے. اس DVD اور اس کتاب کو مرتب کرنے والے محمد وحاد الدین صدیقی صاحب ہیں. میں آج اس DVD کے افتتاح کے لیے جناب وحاد الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں